أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين. اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر نہیں کر سکو گے، انصاف پر قائم نہیں رہ سکو گے، تو تم نکاح کر لیا کرو تمہیں پسند آئے، 2 3 3 اور 4 4. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے مابین عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو. وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اور عورتوں کو ان کے مہر جو ہے خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، خوشی کے ساتھ. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، اور اگر کوئی عورت جو ہے اسے اندیشہ ہو جائے اپنے شوہر سے کہ وہ اس پر سختی کرے گا، کہ ساتھ صحیح معاملہ نہیں کر رہا ہے، نرمی نہیں کر رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر اگر وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح کریں. اور صلح یقیناً بہت اچھی ہے کہ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے اور اس مطلقہ کا کوئی مستقبل معاشرے میں نہیں ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ حرام کاری کی طرف جائے گی. اب یہ ایک اخلاقی تعلیم تھی، قانون وہی تھا شریعت موسوی کا، طلاق دے سکتے ہو، لیکن اخلاقی تعلیم یہ تھی کہ طلاق سے گریز کرو، بچو، الا یہ کہ آپ کی بیوی جو ہے بدکاری کرے اور آپ اس کا ثبوت فراہم کر دیں تو پھر طلاق ہو سکتی ہے، سیپریشن ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہو سکتی. یہ جو فرمایا گیا کہ جو بھی کچھ تمہارے پاس زائد ہے ضرورت دے دو اللہ کی راہ میں، اب اسے آپ قانون بنا دیں گے، قانون بنا دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر جو ہے وہ وراثت کس میں ہوگی؟ وراثت کا قانون کائے کے لیے دیا گیا؟ نہیں. اگر تمہارے پاس ایک حد سے زیادہ ہو گیا ہے تو تم سے زکوٰۃ لے لی جائے گی، باقی یو کین ریٹین، تم رکھو، چاہو تو اور خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اور خرچ کرو، اور خرچ کرو، اور بٹ اٹ ول بی والنٹری. یہ اخلاقی اور روحانی تقاضا ہے، یہ قانونی تقاضا نہیں ہے. قانونی تقاضا یہ جائز ذریعے سے کماؤ، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، سٹا نہیں ہے، کوئی منشیات کی کے کاروبار سے نہیں کمایا ہے، کوئی اسمگلنگ کے ذریعے سے نہیں کمایا ہے. اسی طریقے سے عورت کے جو نسوانیت ہے اس کو بیچ کر نہیں کمایا ہے. تو یہ اگر جائز طریقے سے کمایا ہے تو تم سے صرف زکوٰۃ لے لی جائے گی، باقی تمہارا قانوناً تمہارا حق ہے، یو کین ریٹین اٹ، اور اس کے بعد جو ہے یہ تمہاری اولاد کو منتقل ہو جائے گا. ہاں اگر اللہ کے ہاں تم اپنے اونچے مقامات چاہتے ہو تو اور دو اور دو اور دو. ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، حضور نے فرمایا مال میں سوائے زکوٰۃ کے بھی اللہ کا حق ہے. صدقات دو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو. یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ہمت کرتا ہے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دے تو دے دے، وہ اپنے ہاں جنت کے اندر محل تعمیر کر رہا ہے. اسی طریقے سے معاملہ یہ ہے کہ طلاق بری شے ہے، حتی الامکان بچو، حتی الامکان نباہ کرو. لیکن اگر اس کے اندر کوئی اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کسی عورت کو آپ نے معلق کر کے چھوڑ دیا ہے، وہ عورت جو ہے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ بدکاری کی طرف مائل ہو جائے، اس سے بہتر ہے طلاق دے دو. تو میرے نزدیک ان لوگوں کا طرز عمل صحیح نہیں تھا جنہوں نے عورتوں کا یہ کہنے پر بھی کہ آپ میں کوئی تعلق نہیں آپ سے رکھنا چاہتی، نہ آپ مجھ سے رکھیں، نہ کوئی پیسہ، کچھ نہیں، لیکن مجھے طلاق نہ دیں. یہ اصل میں معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے وہ یہ کہتی تھی. اس کو قبول کرنا درست نہیں تھا جس نے بھی کیا ہے. چنانچہ یہاں فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے دونوں کو غنی کر دے گا. اب دیکھیے یہاں ایک طرح کی ترغیب آ رہی ہے. اگر تمہارے مزاج نہیں مل رہے، ہر وقت کی کھٹ پٹ ہے، ہر وقت جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ چپقلش ہو رہی ہے، تو میں ہو رہی ہے، تو یہ زندگی تو کوئی گھریلو زندگی پسندیدہ نہیں ہے. اگر نہیں مزاج ملتا، نہیں تمہارے اندر موافقت ہوتی، نہیں تمہارے اندر باہمی جو ہے ایک دوسرے کے لیے ایک موافقت اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی، تو ٹھیک ہے علیحدہ ہو جاؤ. گھر کو عذاب نہ بنائے رکھو، گھر کو جنگ کا مورچہ نہ بنائے رکھو. ظاہر بات ہے اس حال میں جو اولاد پرورش پائے گی وہ نیگیٹو لے کر آئے گی، احساسات و جذبات، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک مثبت اخلاق پیدا ہی نہیں ہو سکتے. دیکھتے ہیں ماں باپ کو لڑ رہے ہیں، ہر وقت جو ہے ان کے درمیان چمکرش ہو رہی ہے، ہر وقت جو ہے وہ کھٹ پٹ چل رہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس ماحول میں جو بچے پروان چڑھیں گے
وہ مثبت کردار لے کر نہیں ابھریں گے، منفی کردار لے کر ابھریں گے، اس سے بہتر علیحدہ ہو جاؤ۔ اور یہاں پر گویا کہ ترغیب دی جا رہی ہے، وہیں یتفرقا، اگر وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں ایک دوسرے سے، طلاق ہو جائے یا عورت خلا کر لے، اپنا مہر چھوڑ دے، آدھا چھوڑ دے، یا اور بھی کوئی رعایت دے دے، اور وہ اپنی آزادی پرچیز کر لے گویا کہ اپنے شوہر سے، خلا اس کو کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اور مرد طلاق دے دے تب بھی ٹھیک ہے، اختیار ہے۔ یہ تو اللہ کے ہاں جا کر طے ہوگا کہ واقعتاً کسی حقیقی سبب کی بنا پر تم نے طلاق دی تھی یا یوں ہی دے دی تھی، اس کی جواب دہی تمہیں وہاں کرنی ہوگی۔ لیگلی یو آر انٹائٹلڈ، تمہیں طلاق دینے کا حق حاصل ہے، اگرچہ اس میں بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل بہت غلط حرکت ہوتی ہے، ایک دم غصے میں آئے 3 طلاق 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 طلاق، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ بہت وسعت رکھنے والا، کشائش والا ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس نے جو احکام دیے ہیں تمہیں حکمت پر مبنی ہے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ طلاق مت دو، نباہ کرو، چاہے تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہے، لیکن آپ اس ناپسند پہلو کے ساتھ دیکھیے، اس میں کوئی پسندیدہ پہلو ہے اسے نگاہ میں رکھیے، تاکہ آپ کی نگاہ میں اس کی ایک خود وقت رہے، قدر رہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خاتمہ کلام کے طور پر پھر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، اللہ ہی کا ہے تو اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ مالک ہے تو ملک بھی تو ہے، مالک ہے تو ملک ہے، بادشاہ ہے، اور بادشاہ ہے تو اسے حکم دینے کا اختیار ہے، اسے قانون دینے کا اختیار ہے، اسے شریعت دینے کا اختیار ہے۔ جو اس کو مانتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کی پیروی کرے، اس کی پابندی کرے، اس پر عمل کرے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو ہم نے وصیت کی تھی، تاکید کی تھی ان کو بھی کہ جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، یہودی تورات دی گئی، نصرانی ان کو دی گئی انجیل، اور اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو صحف ابراہیم 2 جگہ قرآن میں ہے، اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات واضح کی ہے کہ اگر تورات کا ذکر ہے، تورات موجود ہے، چاہے اس میں چینج ہو گئی ہے، اس کے اندر تحریف ہو گئی ہے، اس لیے کہ 6 صدی قبل مسیح میں تورات جو اصل نسخہ تھا گم ہو گیا تھا، جو ان کا کیپٹیوٹی کا دور تھا، جبکہ بیبیلونیا میں عراق میں جا کر اسیر رکھے گئے ہیں، اس وقت کوئی ان کے پاس تورات نہیں رہی تھی، واپس آ کر یادداشت سے تورات مرتب کی گئی ہے، لہذا اس کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں، بہت سی چیزیں خام ثابت ہو گئی، غلط ثابت ہو گئی۔ مورس بکائی نے اسی لیے پوری کتاب لکھی ہے، جو کہ فرینچ سرجن تھا، جو ایمان لے آیا، بعد میں مسلمان ہو گیا، اس نے کمپیریٹو اسٹڈی کی بائبل کی بھی اور قرآن کی بھی، اور اس نے کہا کہ قرآن میں کوئی شے ایسی نہیں میں نے پائی جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہو، پورے قرآن میں۔ دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس، یہ کتاب اس کا نام ہے، لیکن تورات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سائنس کی روح سے غلط ثابت ہو چکی، لہذا وہ ایمان لے آیا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ تورات چاہے اس کے اندر غلطیاں ہیں، تحریف ہے، لیکن ہے تو صحیح نا۔ انجیل چاہے اس میں بھی تحریف ہے تو صحیح، زبور اس میں بھی تحریف ہے تو صحیح، یہ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ یہ ایک بڑا پرابلم ہے قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے، اسلام کو سمجھنے والوں کے لیے، کہاں گئے؟ آج ہم کوئی کسی کتاب کو نہیں جانتے کہ یہ صحف ابراہیم ہے، چاہے وہ صحیح ہے چاہے غلط ہے، لیکن صحف ابراہیم کے نام سے کوئی کتاب ہے؟ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ میرے گمان میں جو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ہندوؤں کے اپنشدز جو ہیں وہ صحف ابراہیم ہے، اور برہما کا جو تصور آیا ہے ہندوازم میں وہ در حقیقت ابراہیم کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ کچھ لوگ نسل ابراہیمی کے جو ہے وہ آئے ہندوستان کے اندر۔ ایک تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ہاجرہ سے تو ایک بیٹا تھا، حضرت اسماعیل، پھر حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ہوئے، پھر حضرت قطورہ سے 6 بیٹے ہوئے، جن میں سے صرف ایک کا ذکر ہمیں معلوم ہے، مدین، کہ جن میں شعیب، حضرت شعیب کو بھیجا گیا، باقی 5 بیٹوں کی اولاد کہاں گئی کچھ پتہ نہیں۔ پھر حضرت اسحاق کے ہاں 2 بیٹے ہوئے اور دونوں ہوئے جڑواں، ٹوینز، اور ان دونوں کے اندر پہلے جو ولادت پایا، چاہے چند منٹ کا فرق ہوتا ہے لیکن ہوتا تو ہے، کوئی پہلا ہے کوئی بعد میں ہے، ایک دم تو 2 برآمد نہیں ہوتے وہاں کے پیٹ سے۔ تو جو بڑا تھا اس کا نام یسوع تھا،
اور جو اس کے بعد آیا ہے اور اس کے پیچھے آیا ہے عقب، اسی سے اس کا نام یعقوب پڑ گیا، پیچھے آنے والا یعقوب عقب سے کہتے ہیں۔ تو یعقوب کی اولاد تو 12 قبیلے جو ہیں بنی اسرائیل کے، وہ ہمیں معلوم ہے، جو نکلے تھے مصر سے 6 لاکھ کی تعداد میں۔ اور بک آف ایکسوڈس جو ہے بائبل کی کتاب الخروج، اس کے اندر جو ہے سارا کا سارا موجود ہے، فلاں قبیلے کے اتنے مرد، اتنی عورتیں، اتنے بچے، فلاں کے اتنے مرد، اتنی عورتیں، اتنے ٹوٹل 6,00,000 تھے جب وہ نکلے ہیں مصر سے۔ لیکن عیسو کی اولاد کہاں گئی؟ یہ بھی ایک غور طلب بات ہے۔ پھر یہ 12 قبیلے بھی کچھ عرصے کے بعد گم ہو گئے، ان میں سے بعض جنہیں کہتے ہیں لاسٹ ٹرائبس آف دی ہاؤس آف اسرائیل، یہ کہاں گئے؟ میرے نزدیک ان تینوں میں سے کچھ جو ہیں قبائل وہ آئے ہیں ہندوستان میں، اور ہندوستان میں پھر جو تحریف ہوئی، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ وہ تو قرآن میں اگر وضاحت نہ ہو تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ حضرت مسیح تو اللہ کے رسول تھے، کوئی بیٹے تو نہیں تھے، جیسے اور نبی تھے اور رسول تھے ایسے حضرت مسیح بھی رسول تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو خدا بنا دیا گیا یا خدا کا اوتار بنا دیا گیا۔ یہ ہندوازم کے اندر اوتار کا فلسفہ بہت ہے کہ خدا خود انسانوں کی صورت میں ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے اوتار ہیں ان کے، کرشن جی مہاراج ہوں اوتار ہیں، رام چندر جی ہیں اوتار ہیں، تو ایسے ہی انہیں پہلے اوتار سمجھا گیا ہو اور پھر خدا ہی بنا لیا گیا ہو، یہ عین ممکن ہے۔ اس لیے کہ جو توحید حضرت ابراہیم کا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ ما کان من المشرکین، توحید بلند ترین سطح پر اپنشد کے اندر موجود ہے۔ بہرحال یہ میرا گمان ہے، میں اس کو سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ صحف ابراہیم جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ بگڑی ہوئی شکل میں صحیح، لیکن یہ کہ اپنشد کی صورت میں اب بھی اس کے کچھ آثار باقی ہیں، واللہ اعلم۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، انکار کرو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جان لو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، تمہاری حقیقت کیا ہے اس کائنات کے اندر؟ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، ہر چیز سے بے نیاز، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے، کوئی حمد کرے نہ کرے اپنی ذات میں محمود ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر دیکھیے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، مالک کل وہ ہے اور ملک بھی وہی، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سب سے پہلا وصف آیا الملک، بادشاہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو اللہ چاہے تو تمہیں دفع کر دے، ختم کر دے، ڈینوسورز ختم ہو گئے، تم نہیں ہو سکتے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، وہ تمہیں لے جائے گا، أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو سب کے سب، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور کسی اور کو لے آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو کوئی دنیا ہی کے بدلے کا طالب بن جاتا ہے تو سوچو اللہ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ تم اس دنیا پر ریچھ گئے، اسی کو اپنا مطلوب بنا لیا، مقصود بنا لیا، اسی کی زلف گرا گیر کے اسیر ہو گئے، اسی کی محبت میں گم ہو گئے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تم دنیا کے طالب بن کر رہے گا، اللہ کے پاس دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ اقرأ ورتل القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ایک ہے۔
اس میں امت مسلمہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو اس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک فریضہ عائد کیا گیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ بقرہ میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر، اور اللہ کے رسول گواہ ہو جائیں تم پر۔ وہ اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ اللہ، جو تیرا دین، تیری ہدایت میرے پاس آئی تھی، میں نے انہیں پہنچا دی تھی، اور یہی گواہی تمہیں دینی ہوگی کہ تم نے وہ دین پھر آگے پوری نوع انسانی کو پہنچا دیا۔ خدا نہ خواستہ اگر اس میں تم ناکام نکلے تو گویا کہ لوگوں کی جو گمراہی ہے اس کا وبال بھی تم پر آئے گا کہ اللہ، انہوں نے ہم تک بات پہنچائی نہیں، ان کے ذمہ تھا ہم تک پہنچانا۔ یہی مضمون پھر آگے آ گیا ہے سورہ آل عمران میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں اور اپنے لیے محنت کرتی ہیں، اپنی فلاح، اپنی بہبود، اپنا غلبہ، اپنی قوت، لیکن یہ کہ تمہیں تو دنیا والوں کے لیے جینا ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، تمہیں ساقی بننا۔ یہ جام ہدایت ہے قرآن مجید، اسے پوری دنیا میں پھیرانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے۔ تمہارا تو گویا کہ فرض منصبی یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف سے یہاں پر اس زمین پر تم پولیس فورس ہو۔ جیسے ہر حکومت کی ایک پولیس فورس ہوتی ہے، ایسے ہی وہ ڈیوائن کنگڈم جو ہے آسمانوں اور زمین کی، اس میں امت مسلمہ کو پولیس فورس کی حیثیت حاصل ہے کہ وہ نیکی کو قائم کرے، بدی کو روکے، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کرے۔ اب یہ تیسرا مقام ہے کہ جس میں امت کا بحیثیت مجموعی جو رول ہے، جو کردار ہے، جو ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے، وہ سامنے آ رہی ہے۔ اس سے اگلی صورت میں پھر یہی آیت ذرا مختلف ترتیب کے ساتھ سامنے آئے گی۔ تو یہ چاروں صورتیں جو ہیں مدنی، جو طویل ہیں اور شروع میں ہے قرآن مجید کے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ان چاروں میں یہ مضمون موجود ہے۔ چنانچہ یہاں کن الفاظ میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کونوا قوامین بالقسط، بن جاؤ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے والے عدل و انصاف کے لیے۔ کونوا قوامین، قام یقوم قائم، کھڑا ہونا، قائم وہ جو کھڑا ہے، فعال کے وزن پر قوام، پوری طاقت سے کھڑا ہے، ہر دم کھڑا ہے۔ یہ تمہارا رول ہے، قوامین بالقسط، عدل، انصاف، دنیا میں سے ظلم کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا قیام، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے، یعنی اللہ نے تمہیں دیا ہے نظام عدل و قسط، اللہ نے بتایا ہے کس کا کیا حق ہے، تو گویا کہ جب عدل و قسط قائم کرتے ہو تو تم اللہ کی گواہی دے رہے ہو، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ یہ گویا کہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ اگر تم قوام بالقسط بنتے ہو تو گویا کہ شہداء للہ بن جاتے ہو، اللہ کے حق میں گواہی دینے والے۔ اگر تم اللہ کے حق میں گواہی دینے والے بنتے ہو تو گویا کہ تم قوام بالقسط بن جاتے ہو۔ یہ مضمون کس قدر اہم ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ حق کو قائم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سارے فرشتے اس پر گواہ ہیں، اور انسانوں میں سے جو اولو العلم ہیں، علم، فہم، شعور رکھنے والے، وہ بھی گواہ ہیں۔ اور یہ کہ قائمًا بالقسط، اللہ عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہے۔ اس اعتبار سے آپ غور کریں گے تو ایک اور نقطہ سامنے آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ یا تو فاعل کے وزن پر آتے ہیں، یا فعیل کے وزن پر آتے ہیں، یا فعال کے وزن پر آتے ہیں۔ علیم فعیل کے وزن پر ہو گیا، اسی طریقے سے غفار یہ جو ہے فعال کے وزن پر ہے، اسی طریقے سے
کوئی جو ہے الرافع الخافض، اٹھانے والا گرانے والا، یہ اسم فاعل ہے. تو یا تو اسم فاعل کے وزن پر، اور یا پھر فعیل جو صفت مشبہ کا وزن ہے، اور یا فعال جو مبالغے کا صیغہ ہے. لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا اس صفاتی نام وہ ہے کہ جو مصدر ہے العدل، مجسم عدل. تو یہ العدل اللہ کا ایک نام ہے کہ وہ عدل کامل، اور عدل جو ہے یہ گویا کہ اس کی صفت لازم ہے. اس کو در حقیقت ذرا ایک انتہا پر پہنچا دیا ہے معتزلہ نے اور اہل تشیع نے، روافض نے. ان کا موقع یہ ہے کہ اللہ پر عدل کرنا لازم ہے. اللہ پر لازم ہے کہ وہ نیکوکار کو اچھا جزا دے، اچھا بدلہ دے، اور بدکار کو سزا دے، لازم ہے اس پر. اہل سنت کا ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ پر کوئی شے لازم نہیں ہے. اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے، سوائے ایک شے کے جو اس نے خود کہا میں نے اپنے اوپر لازم کر دی ہے. کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے رحمت. رحمت تو واجب ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کو سزا دے، جہنم میں ڈال دے، اس کا اختیار ہے. کسی بدکار کو وہ مغفرت کر دے، اس کا اختیار ہے. اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نیکوکاروں کو بدلہ دے گا، اچھا بدلہ دے گا، جزا دے گا، بدکاروں کو سزا دے گا. لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ ایسا کرے گا، اور یہ اور بات ہے کہ ہم کہیں کہ ایسا کرنا اس پر لازم ہے. تو یہ در حقیقت معتزلہ کا اور اہل تشیع کا، روافض کا موقف ہے کہ اللہ پر لازم ہے عدل. تاہم اگر اس انتہا تک نہ جائیں تب بھی یہ بات تو ہے کہ عدل جو ہے اللہ تعالیٰ کی نمایاں صفات میں سے ہے. چنانچہ اسی کے ساتھ ہمیں یاد آ جانی چاہیے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے غالباً، کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہی کیا اس لیے کہ لوگ عدل پر قائم ہوں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے واضح تعلیمات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ. ان کے ساتھ اپنی کتاب اتاری ہے، شریعت اتاری ہے، میزان اتاری ہے. اس سب کا مقصد کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، قسط پر قائم ہوں. یہ گویا کہ اگر یہی نہیں ہوتا اور صرف کتاب پڑھ کر ثواب لے لیا جائے تو یہ تو کوئی فائدہ نہ ہوا. پھر اس کتاب کے نازل کرنے کا فائدہ تو ہوگا تب جبکہ وہ نظام عدل جو اس نے دیا اسے قائم کیا جائے. لیقوم الناس بالقسط، تو گویا کہ اللہ کے ناموں میں سے العدل، قرآن میں لفظ آیا قائما بالقسط. انبیاء اور رسول کا سلسلہ کیوں ہے؟ لیقوم الناس بالقسط. اب یہاں پر امت جو ہے وہ اس کی اب سب سے بڑی یہ سمجھیے کہ آلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کہ اس امت کا کام اب ہے ظلم کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا قیام. وہ بات جو ہے یہ سورہ نساء میں بھی آ رہی ہے اور پھر سورہ مائدہ میں بھی آئے گی. سورہ مائدہ میں اور اس آیت میں بس تھوڑا سا فرق ہے کہ ترتیب الٹ دی ہے، اور ایک یہاں پر بات ایک اور انداز میں کہی گئی ہے مثبت انداز میں، وہاں منفی میں کہی گئی وہی بات، وہ میں ابھی آپ کے سامنے تقابل پیش کر دوں گا. یہاں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو بن جاؤ پوری طاقت سے کھڑے ہونے والے. یہ فعال کا صیغہ آ گیا، قوام بالقسط. خود بھی قائم رہو قسط و عدل پر اور قائم کرو قسط اور عدل کو. شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے. اب ذرا نوٹ کیجئے گا، اس وقت وہ آیت تو سامنے آپ کے نہیں ہے، یہی مضمون سورہ مائدہ میں آیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. صرف وہ دونوں چیزیں جو ہے ترتیب الٹ گئی. قوامین بالقسط شہداء للہ یہاں ہے، قوامین للہ ہے شہداء بالقسط یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے. گویا کہ جو میں نے بات ابتدا میں عرض کی تھی کہ اللہ کے حق میں گواہی اور عدل و انصاف کا قیام یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں تو قوامین بالقسط پہلے آ گیا ہے، شہداء بالقسط بعد میں آیا ہے. اسی کو الٹی طرف سے دیکھیے تو قوامین للہ شہداء بالقسط، بات تو ایک ہی ہے. جب اللہ خود قائم بالقسط ہے، جب اللہ خود عدل ہے، تو اب جو امت اس کے ماننے والوں پر مشتمل ہے، اللہ کو مانتی ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اس کا فرض ہے
کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے اللہ کی حق میں گواہی دینے کے لیے، اس لیے کہ وہ خود عدل ہے، العدل، تو اس کے حق میں گواہی کیا ہوگی؟ یہی کہ اس کے نظام عدل و قسط کو قائم کیا جائے۔ اچھا، اب یہاں پر فرمایا گیا کہ تمہیں اس عدل و انصاف سے روکنے والی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں۔ یہاں ایک پہلو لایا گیا، سورہ مائدہ کی آیت میں دوسرا پہلو آ جائے گا۔ یہاں فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہو، کوئی معاملہ ہے، کسی نے آپ کے خلاف دعویٰ کیا ہے اور اس کا دعویٰ صحیح ہے، تو تم حق کی بات کہو کہ ہاں تمہارا دعویٰ صحیح ہے، میں حاضر ہوں، مجھ سے جو بھی تم نے، میں نے اگر زیادتی کی ہے، جو بھی تم چاہتے ہو کہ اس سے اس کا ازالہ ہو جائے، میں حاضر ہوں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ نہ دیکھو کہ اگر حق بات کہوں گا تو میرے خلاف پڑ جائے گی، نہیں، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ وہ حق اور عدل اور انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، اب الوالدین یا والدین کے خلاف جا رہی ہو، تم یہ کہو کہ صاحب نہیں، میں یہ بات کیسے کہوں گا، یہ میرے والدین کے خلاف چلی جائے گی۔ اقرأ أخيها ورتل القرآن۔ یہ آیت 135 سورہ نساء کی اور آیت نمبر 8 سورہ مائدہ کی، یہ بالکل ایک دوسرے کا ریسیپروکل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عکسی ترتیب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہاں فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، وہاں فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی جو ہے نفرت اور دشمنی تمہیں اس پر آمادہ کر دے کہ تم حق اور انصاف کے راستے سے پھر جاؤ۔ اب یہاں فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولیٰ بہما، اگر کوئی غنی ہو یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں بڑھ کر خیر خواہ ہے، ولی ہے، یہ ولی سے اولیٰ بنا ہے، ولی یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور اس کا افعل بنے گا اولیٰ، وہ میرا ولی ہے تو اس سے آگے بڑھ جائے گا اولیٰ، میرا بہت ہی زیادہ ولی ہے، بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑا پشت پناہ ہے، بہت بڑا حمایتی ہے، بہت بڑا مددگار ہے۔ اب یہاں کیا بات ہے، یہ بھی نفسیاتی بات ہے، بھائی ٹھیک ہے، اس مقدمے میں حق بات تو یہ ہے کہ اس امیر آدمی کا حق ہے، لیکن یہ غریب ہے، چلو اس کی غربت کا خیال کر کے اس کے حق میں فیصلہ دو، غلط بات۔ تم اس غربت کے اور کسی کے امیر ہونے کے ٹھیکیدار نہیں، تمہیں عدل پر قائم رہنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ اس غنی کا بھی ولی ہے اور اس جو فقیر ہے اس کا بھی ولی ہے، وہ ان کی مصلحتیں وہ خود دیکھے گا، تم نہیں ہو اس مقام پر کہ تم یہ طے کرو کہ یہ بیچارہ غریب ہے، اسے کوئی ڈگری مل جائے گی، اس کے حق میں ہو جائے گا، اسے کوئی جائیداد کا ٹکڑا مل جائے گا تو اچھا، خطرہ نہیں۔ نہ تو یہ چیز تمہیں روکے کہ میرے والد کے خلاف جا رہی ہے بات، میں کیسے کہوں، میرے اپنے مفاد پر زد پڑ رہی ہے کیسے کہوں، میرے رشتہ داروں کے مفاد پر زد پڑتی ہے میں کیسے کہوں، اور نہ یہ کہ غنی اور فقیر کے درمیان فرق کر کے تم بیٹھ جاؤ کہ میں فقیر کا ساتھ دوں اور اپنی جگہ پر یہ سوچو کہ میں تو بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، ایک امیر کے بجائے غریب کے ساتھ۔ لیکن حق اگر اس معاملے میں غنی کے ساتھ ہے تو تمہیں حق کا ساتھ دینا ہے، جیسے کہ عربی میں ایک مقولہ ہے در مع الحق ہے سدار، تمہیں تو حق کے ساتھ رہنا ہے، جدھر حق مڑے تم بھی مڑ جاؤ، دارا یا دورو مڑ جانا، در مع الحق ہے سدار، اب حق ادھر جا رہا ہے تو تم بھی ادھر جاؤ، حق ادھر جا رہا ہے تو تم بھی ادھر جاؤ، تمہارا دامن جڑا ہونا چاہیے حق کے ساتھ، کوئی غنی ہو فقیر ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولیٰ بہما، اللہ تعالیٰ ان کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے کہیں بڑھ کر ان کا خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو ہے جو بھی بہتر ہوگا فیصلہ کر دے گا۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، دیکھنا ایسا نہ ہو کہ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم توڑو مروڑو گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سیدھی بات کرے تو وہ تو سیدھی ہو جاتی، ذرا ہیر پھیر کر کے اس بات کو توڑا جائے مروڑا جائے، یہ تلوو ہے۔ جیسے کہ یلوون انفسہم، وہ اپنی زبانوں کو توڑتے تھے مروڑتے تھے، منافق اور یہودی، کہ اگر کہنا ہے حضور سے کہ راعینا، ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیں تو راعینا راعینا، اے ہمارے چرواہے، اب دل میں خوش ہو رہے ہیں ہم نے انہیں چرواہا کہا ہے، لیکن اگر کہے کوئی کچھ پکڑے تمہارا دماغ خراب ہے،
تمہارے کان میں معلوم ہوتا کہ میل بہت جمع ہو گیا، ہم نے تو رائنا کہا تھا، لیکن یہ سب وہ زبان کو ذرا سی لوچ دے کے اور اس کے اندر جو ہے ایک معنی کا جو ہے تبدیل کر دیا۔ تو ایسا نہ کرو، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یا اعراض کرو گے حق کے راستے سے، کنارہ کشی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اس طرح کے توڑنے مروڑنے سے اور کو بہانے بنانے ہیلے کرنے سے اللہ دھوکہ کھا جائے گا، نہیں، اللہ پوری طرح باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ بھی قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی۔ یہ کیا ہے مفہوم؟ ذرا اور طرف ہے، ہمارے دروس میں تو یہ بار بار آیا ہے مضمون کہ اصل میں ایمان دو طرح کا ہے۔ ایک ایمان ہے جو زبان پر تو ہے، دل میں نہیں ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، زبان سے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، دل میں نہیں ہے۔ اب دل میں نہ ہونے کی دو کیفیتیں ہو سکتی، ایک تو یہ کہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے، دل خالی ہے، ایک یہ کہ دل میں نفاق ہے۔ دل میں نفاق جو ہے یہ ایک منفی ویلیو ہو گئی، اور دل میں کچھ نہ ہونا یہ زیرو ویلیو ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یوں سمجھیے جیسے گراف بناتے ہیں ہم، درمیان میں زیرو، اس کے رائٹ سائڈ پہ +1 +2 +3 +4 +5 پلس انفینٹی، بائیں طرف -1 -2 -3 -4 -5 انفینٹی۔ تو ایک پلس ویلیو ہے ایمان، دل میں ایمان ہے، +1 ہے یا +2 ہے یا +3 ہے، بہت بڑا ایمان، بہت زیادہ ایمان، پلس انفینٹی ابو بکر والا ایمان، محمد الرسول اللہ والا ایمان صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر مائنس یہ منافقت ہے۔ منافقت درجہ اول کی بھی ہو سکتی، درجہ دوم کی بھی، درجہ سوم کی بھی، -1 -2 -3، ان دونوں کے مابین ایک زیرو لیول ہے، ایک ایسی کیفیت قلب کی کہ نہ ایمان ہے اور نہ ہی نفاق ہے، نہ مائنس ویلیو ہے نہ پلس ہے، تو کیا ہے؟ زیرو ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں جو ہے اس میں کور ہو جائیں گی کہ اگر تمہارے دل میں نفاق ہے، معاذ اللہ دل کو ٹلون لو، اس کی اصلاح کی فکر کرو، اور اگر نفاق نہیں ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہ یقین والا ایمان بھی نہیں ہے، دل میں وہ یقین بھی نہیں ہے، ان دونوں کیفیتوں میں خطاب کیا جا رہا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان قانونی کا تقاضا تو پورا کر چکے ہو، تم نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایمان کا قانونی تقاضا پورا ہو گیا، تم مسلمان ہو، اور کوئی دوسرا شخص یہ نہیں کہہ سکتا تم مومن نہیں ہو۔ ہم پڑھ چکے لستا مومنا، کبھی نہ کہنا کسی کو تم مومن نہیں ہو، اس لیے کہ تمہیں کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے، ہم تو نہیں طے کر سکتے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، تو اللہ جانتا ہے، دل کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے، ہمارے علم میں تو نہیں ہے، لیکن ہم اسے کہیں گے ٹھیک ہے۔ لیکن جو شخص خود اپنے دل کو ٹٹولے اور محسوس کرے کہ نہیں ہے، یا جو منافق ہے، اس سے کہا جا رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی، اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پر، یعنی یہ قرآن مجید، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی، یعنی تورات۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ پہلے جو اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں اس میں کتاب ہونے کی حیثیت صرف تورات کو حاصل ہے، باقی تو یہ ہے کہ حقیقت جو شریعت دی گئی تھی تورات میں، باقی اس طرح تمام انبیاء جو ہیں بنی اسرائیل کے، وہ اسی شریعت کی نفاذ کے لیے اور اسی کی تعلیم و تلقین کے لیے کام کرتے رہے، انہیں صحیفے تو دیے گئے۔ حضرت داؤد کو اگر زبور دی گئی ہے یا حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی ہے، انجیل میں حکمت ہے، اخلاقی تعلیمات ہے، قانون تو نہیں ہے۔ قانون تو شریعت یا تو موسیٰ کی تھی یا محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ شریعت حضرت موسیٰ کی شریعت تھی اور آج بھی ہے، یہودی اس کے علمبردار ہے، ان میں سے بہت سے لوگ اس شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ سبت کا حکم ابھی تک اس کی پوری پابندی کرنے والے سارے یہودی نہیں ہیں، جیسے سارے مسلمان عملی مسلمان نہیں ہیں، ایسے سارے یہودی بھی سیکولر یہودی بھی ہے،
لیکن یہ کہ یہودی ہیں، لیکن جو ان میں مذہبی یہودی ہیں وہ تو واقعہ یہ ہے کہ تمام شریعت پر عمل کرنے والے وہ ذبیحہ ہی کھائیں گے. انہی کی وجہ سے پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ کوشر میٹ کا علیحدہ تصور ہے، اور ہوائی جہازوں میں آپ کو کوشر جو ہے کھانا علیحدہ ملتا ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کے طریقے پر، اور یہودیوں کا اور مسلمانوں کا طریقہ ایک ہی ہے ذبح کرنے کا، کہ یہ گردن کے سافٹ پارٹس کٹے، یہ ہڈی جو ہے یہ نہ کٹے، حرام مغز جو ہے انٹیکٹ رہے، تاکہ جسم کے اندر پھر جو ہے وہ تناؤ اور کھچاؤ پیدا ہو. جیسے کہ آپ نے دیکھتے ہیں، آپ ذبح کرتے ہیں بکرے کو، پھر وہ جو ہے جس طریقے سے کہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں ٹینشنز پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ سکویز آؤٹ ہو جاتا ہے تمام ٹیشوز سے، اور اگر پوری گردن اڑا دو اب بلڈ نہیں نکلے گا، چونکہ وہ اسپائنل کارڈ جو ہے حرام مغز جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی کٹ گئی، لہذا ہم اس کے اندر وہ رائگرز پیدا نہیں ہوئے. تو یہودیوں کا اور ہمارا ایک ہی طریقہ ہے. اسی طریقے سے یہود کے ہاں بھی سود حرام ہے، لیکن انہوں نے شکل یہ نکال لی کہ غیر یہودی سے سود لینا جائز ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی ایک رائے ہے کہ دارالحرب میں سود لینا دینا جائز ہے. یہ بھی اب وہ دارالحرب کی بھی بڑی عجیب عجیب قسم کی تعریفیں کر دی گئی ہیں. ہمارے یہاں کے ایک بہت بڑے صاحب جو ہے مشہور، وہ جا کے امریکہ میں کیا آئے کہ تو دارالحرب ہے، یہاں پہ آپ سود کا لین دین کر سکتے. خدا کے بندو، دارالحرب تو وہ ہوتا تھا جہاں لڑائی ہو رہی ہو. وہاں کون سی لڑائی ہو رہی ہے؟ وہ تو دارالامن ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نہ دارالاسلام ہے نہ دارالحرب ہے، دارالامن ہے. تو وہاں پر آپ دارالحرب کے احکام تو نہیں نافذ کر سکتے. ورتل القرآن. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کتاب جو ہے در حقیقت قرآن سے پہلے صرف وہ تورات ہے. ویسے تو اس سے پہلے صحف ابراہیم بھی آئے ہیں، لیکن قرآن مجید ان کا دو جگہ ذکر تو کرتا ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں آج کوئی کتابیں ایسی نہیں ہیں، صحیفے نہیں ہیں جن کو ہم جانتے ہو کہ یہ صحف ابراہیم ہے. تورات تو ہے، چاہے محرف ہے، تحریف شدہ ہے تو صحیح نا. انجیل ہے، زبور ہے، چاہے تحریف شدہ ہے لیکن ہے. لیکن صحف ابراہیم کا ہمیں معلوم ہی نہیں. ذاتی رائے میری یہ ہے کہ ہندوؤں کے پاس جو اپنشد ہیں وہ میرے خیال میں صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے، واللہ عالم. لیکن اس کو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. جب تک کہ کوئی حدیث مرفوع نہ ہوتی، جب تک کہ قرآن مجید میں تذکرہ نہ ہوتا، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا. بارہ ایک گمان ہے، خیال ہے. تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اب تمہیں دیکھ لو، ٹٹول لو، تمہارے دلوں میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں، وہ یقین قلبی ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے سے پہلے اس پر غور کرو کہ وہ یقین پیدا کر. مجھے وہ شعر یاد آ گیا، یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. اب ظاہر بات ہے یقین ہوگا تو آپ عمل کریں گے، یقین ہوگا تو آپ جہاد کریں گے، یقین ہوگا تو آپ اللہ کی راہ میں جان دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھیں گے. یقین نہیں ہے تو آپ خود اپنے عمل میں بھی کچے ہوں گے. جہاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور موت سے تو بھاگیں گے، ہر طرح سے بچنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ کہ اگر یقین ہے تو پھر دین پر عمل بھی ہوگا، یقین ہے تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی ہوگا، یقین ہے تو شہادت کی موت کی سب سے بڑھ کے تمنا ہوگی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جب یہ یقین نہیں ہے، اور اس یقین والے ایمان کی ڈیفینیشن جو ہے ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں ہے، اس لیے کہ آیت نمبر 14 میں اسلام اور ایمان کو علیحدہ کر دیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. اے نبی یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہاں فرق ہو گیا کہ ایک ایمان وہ ہے جو ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، ایک ایمان وہ ہے جو راسخ ہو گیا، دل میں اتر کر جم گیا. اسی سورہ حجرات میں صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور تمہارے دلوں میں کھما دیا ہے، مزین کر دیا تمہارے قلوب کو اس سے. تو یہ ایمان جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک ہرگز نہ کریں، یقین بن جائے. اور وہ اس کا عملی ثبوت کیا ہوگا؟ جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ. اولئک ھم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں اگر یہ کہے کہ ہم مومن ہیں. تو یہ ایمان جو ہے، اب دو ایمان ہو گئے. ایک ایمان قانونی اقرار باللسان سے، ایک ایمان حقیقی قلب کے اندر یقین کی کیفیت. یہ جو ایمان قانونی ہے اس کے صرف 5 ارکان ہیں: شہادت، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ ایمان جو ہے یقین والا، اس کے مزید 2 ارکان ہو جائیں گے. شہادت ہی نہیں، یقین دل میں، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی نہیں، جہاد عمل میں. تو گویا کہ ایمان حقیقی کے 7 رکن ہو جائیں گے: دل میں یقین، زبان پر شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد فی سبیل اللہ. یہ ہے ایمان. تو اے قانونی ایمان کے حاملو، ایمان حقیقی لاؤ، ایمان حقیقی ایمان حاصل کرو اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی. اور یہاں ذرا فرق دیکھیے، قرآن کے لیے کہا گیا نزل، الذی نزل علی رسولہ، اور تورات کے بارے میں انزل. اب یہ بھی 2 فرق ہو گئے. نزول کی 2 شکلیں، یہ میں نے بارہا مضمون واضح کیا ہے کہ اعلام کے معنی ہے کسی کو کوئی چیز بتا دینا، تعلیم کے معنی کسی کو کوئی چیز سکھانا. آپ نے بتائی، پھر پوچھا بھائی سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھے ہو، ذرا امتحان بھی لے لیا، اچھا بتاؤ ہم نے کیا کہا تھا، معلوم ہوا کہ نہیں پورا نہیں سمجھا، پھر سمجھایا، پھر سمجھایا، پھر سمجھایا. یہ تعلیم کہلاتی. اور بتا دیا، ہم نے تو کہہ دیا بھائی تم سے، ما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے سوائے پہنچا دینے کی ذمہ داری نہیں. یہ اعلام ہے. انزال کسی شے کو ایک ہی مرتبہ اتار دینا، تنزیل رفتہ رفتہ تدریجاً پورے اہتمام کے ساتھ اتارنا، یہ تنزیل ہے. قرآن حضور پر 23 برس میں نازل ہوا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا. اگرچہ شب قدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے سوائے دنیا تک اتار دیا گیا تھا، اس کے لیے انزال آتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں انزال آ رہا ہے اس لیے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے وہ سمائے دنیا تک نازل کر دیا. پھر یہاں سے تھوڑا تھوڑا حضرت جبرائیل وقت کی ضرورت کے مطابق نازل کرتے رہے اللہ کے حکم کے تحت. یہ ہے تنزیل. یہ 23 برس میں مکمل ہوئی ہے. جو تورات بنیادی تھی جس میں احکام تھے، 10 کمانڈمنٹس، وہ تو پتھر کی تختیوں پر دے دی گئی ایک دم، حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر دے دی گئی. اس لیے اس کے لیے انزال کا لفظ آیا ہے. اور قرآن تنزیل. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ پر، وملائکتہ ہی، اور اس کے فرشتوں سے، وکتبہ ہی، اور اس کی کتابوں سے، ورسولہ ہی، اور اس کے رسولوں سے، والیوم الآخر، اور پچھلے دن سے، یعنی قیامت کا وہ دن، یوم القیامہ، جس میں حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے. فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا. یہاں جو ہے وہ ایمان کے جو آرٹیکلز آف فیتھ جن کو ہم کہیں گے، قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آئے ہیں، مختلف انداز میں آئے ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. 5 آرٹیکلز آف فیتھ وہاں پر آ گئے. اور اسی طرح سورہ بقرہ کی جو لاسٹ بٹ 1 آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اسی طریقے سے یہاں آ رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ کن کن چیزوں پر درکار ہے. ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی ٹوٹل کا انکار ہوگا. اگر آپ فرشتے کا انکار کرتے ہیں تو ٹوٹل کا انکار ہو گیا. اور بدقسمتی سے یہ کام وہ قومی اعتبار سے تو یقیناً ہماری بہت قابل احترام شخصیت ہے، ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، انہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا. فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے.
یہ تو فورسز آف دی نیچر کو فرشتے کہہ دیا گیا ہے، کوئی فرشتوں کا کوئی مشخص وجود نہیں ہے، وہ کوئی صاحب تشخص ہستیاں نہیں ہیں کہ جن کا اپنا کوئی وجود ہو. تو جو کوئی ایک شے کا بھی انکار کرے گا وہ ٹوٹل کا انکار ہوگا. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کفر کرے گا اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ پچھلے دن کا، قیامت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اچھا، اب یہ تو کیفیت آ گئی کفر اور ایمان. اب ایک درمیانی کیفیت ہے، جیسے میں نے بتایا نا کہ جہاں آخرت میں قیامت کے دن بھی 3 کیٹیگریز ہو جائیں گی، تو یہاں بھی ایک کیٹیگری ہے. ایک ہے کھلے کافر دنیا کے اندر، صاف کافر، مخالف، مشرک. ایک ہے اہل ایمان، صحابہ کرام. درمیان میں کچھ لوگ ہیں مذبذبین بین ذالک، یہ الفاظ بھی آ جائیں گے آگے چل کر. وہ دل تو ان کا چاہتا ہے نیکی کے راستے پر چلے، لیکن جب وہاں کوئی تکلیف آتی ہے تو پیچھے ہٹتے ہیں. پھر ذرا ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ نیکی کا غلبہ آتا ہے، پھر کچھ آگے بڑھتے ہیں. پھر کوئی امتحان آ گیا، پھر پیچھے ہٹ گئے. تو ان کا یہ آسیلیشن ہوتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اور ان میں یہ اصل میں بیان ہے جو غیر شعوری نفاق ہوتا ہے، ان کی کیفیت ہے. یہ ایک نفاق وہ ہے جو میں حقیقت نفاق کی تقاریر کے اندر کھل کر بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک شخص جھوٹ موٹ ایمان لایا اور اسے معلوم ہے میں ایمان نہیں لایا ہوں. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اس لیگل اسلام کے پردے میں جب نفاق ہوتا ہے اور یہ انسان جو ایمان لایا تھا دھوکہ دینے کے لیے نہیں، دل سے ایمان لایا تھا، صحیح سمجھ کے ایمان لایا تھا، لیکن پھر جب تکالیف آئی، مصیبتیں آئیں، انفاق کا مطالبہ آیا، قتال کا مطالبہ آیا، اب وہ جو ہے ویورنگ ہے، کچھ آگے بڑھے کوئی پیچھے ہٹ گئے، کچھ آگے بڑھے پھر کوئی پیچھے ہٹ گئے. اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس میں، اس آیت جو آ رہی ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے. اب یہ دیکھیے بڑا خوبصورت نقشہ ہے. کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا، نیچے گیا پھر ایک دفعہ آیا، پھر ڈبکی گئی پھر ایک دفعہ آیا، پھر گیا تو گیا، پھر نیچے کا نیچے رہ گیا. تو یہ جو ہوتا ہے ایک ایمان تو آیا تھا، انہیں سمجھ میں آیا تھا کہ ہاں بات ٹھیک ہے، یہ جو محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے ٹھیک ہے، ایمان لے آئے. لیکن جب آئی تکلیف، جب آئی مصیبت، جب آیا مطالبہ انفاق فی سبیل اللہ کا، جہاد فی سبیل اللہ کا، قتال فی سبیل اللہ کا، تو اب پیچھے ہٹے. لیکن یہ پیچھے ہٹنا بھی ایک دم نہیں ہوتا. پہلے یہ ہے کہ ہٹ گئے تھے تو آ کے معافی مانگ لی، اے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں جا سکا جنگ میں، آپ میرے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں. اس وقت تک تو ہم کہیں گے کہ یہ نفاق نہیں ہے، یہ ضعف ایمان ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت. اس سے آگے بڑھ کر جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیے. میری یہ مجبوری ہے، میرا یہ معاملہ ہے، میری بیمار ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، حضور میں نہیں جا سکتا. اچھا جاؤ، مت جاؤ، بیٹھ جاؤ. حضور کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا، لیکن یہ کہ آپ کہتے تھے شرافت اور مروت کی بنیاد پر کہ ٹھیک ہے جی بیٹھے آپ. یہ اب نفاق شروع ہو گیا. اقرأ أخيا ورتل